السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے اردو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد. اور آج ظاہر ملک بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی دی گئی ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31، جبکہ جو صوبائی دارالحکومت ہیں ان میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. آج 14 اگست 1947 کو پاکستان کا مارز وجود میں آنا اور اس کے بعد پھر جو نشیب و فراز پاکستان نے دیکھے. ظاہر پاکستان جیسے ہی مارز وجود میں آیا، پہلے دن سے ہی دشمن کی یہ چال رہی، دشمن کی کوشش رہی، سازشیں رہیں کہ کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، جو آج تک جاری ہیں. لیکن ظاہر پاکستان جس طرح مارز وجود میں آیا اور پہلا ملک جس نے کلمے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، تب جا کر پاکستان بنا ہے. اسی قدر و منزلت اور اس کے حوالے سے ہی ہم آج بات کر رہے ہیں. سینئر صحافی پاکستان کا معروف نام آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب، کیا کہیں گے؟ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا، 76ویں آج سالگرہ ہے. اب بہت سارے نشے میں فراز آپ نے بھی دیکھے اور پاکستان میں جو کچھ گزری ہے اس میں بھی. سر، یاد ہے آپ کو؟ اور ظاہر ہے جو سنا ہے آپ نے، ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا، کیا جذبہ تھا لوگوں کا، خاص طور پر جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور پھر نئے نئے ملک بنا اور اس پاکستان میں آئے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ علی صدر، میں آپ کی توسط سے سننے والوں کو اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو پاکستان کی آزادی کے 76 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں خیر، اور امید کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ اس وطن عزیز کو قائم دائم رکھے. آمین. بات اصل یہ ہے کہ یقینی طور پر جب میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو میری ساری تعلیم پاکستان میں پہلی جماعت سے ہوئی. تو زیادہ میں پڑھا نہیں تھا، لیکن یہ کہ میں اپنے والدین سے اور اپنے رشتہ داروں سے اور باقی اپنے پروفیسر صاحبان سے، اپنے اساتذہ سے جو میں نے پاکستان کے قیام کی تاریخ سنی ہے، اور پھر بعد جب میں نے خود پڑھا، بعد میں جب میں نے خود کتابیں لکھی، تو آپ یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ 30 لاکھ مسلمانوں کی قربانی کے بعد یہ پاکستان ہمارے وجود میں آیا. اور یہ قربانی ایسی تھی کہ بس جس کا تذکرہ میرا خیال ہے کہ آپ اگر دوبارہ پڑھیں تو پھر وہی آپ کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کی بالکل. آواز رند جاتی ہے. لیکن یہ ایک معجزہ تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ پاکستان بن گیا. اور پاکستان بننے کے 60 سال تک، یعنی تقریباً سن 60 تک، پاکستان واز اے ویری پروگریسو اسٹیٹ. یہاں تک کہ ہم نے چین کو بھی قرضہ دیا اور جاپان کو بھی قرضہ دیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وہ جذبات تھے کہ جس کی بنا پہ ہندوستان سے آنے والے لوگ جو زیادہ ایکسپرٹیز کے حامل تھے، زیادہ پڑھے لکھے تھے، زیادہ بود و باش رکھتے تھے، ان کی بود و باش زیادہ یہ کہ لحاظ سے بہت یعنی معیاری تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان 60 تک اتنی ترقی کر گیا، لیکن پھر بعد میں اچھا، اس میں سر اس زمانے میں ظاہر آپ کیا سمجھتے ہیں فرق اس جوش و جذبے کا ہے یا وہ قابل زیادہ تھے ہم سے؟ ظاہر ہے ہمارے بڑے جو تھے بزرگ، ہمیں تو یقیناً میرا تو ظاہر ہے اس حوالے سے بڑا یہ ہے کہ جی ہم سے بہت زیادہ قابل بھی تھے، محب وطن بھی تھے، اور ظاہر انہوں نے سب کچھ اپنے دیکھا تھا، جس طرح وہ کٹ پٹ کر آئے تھے، اپنے بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو قربانیاں دے کر آئے تھے. تو شاید ان کے اندر جوش و جذبہ تھا، کچھ مان پڑ گیا ہے لگتا ہے آج آپ کو. نہیں، وہ بہت اچھی آپ نے بات کی. میرا خیال ہے آپ کا بڑا $1,000,000 کا یہ کوشچن ہے. بات اصل یہ ہے کہ ان میں جوش و جذبہ بھی تھا اور اس کے بعد تعلیم بھی تھی. تو تعلیم اور جوش و جذبہ جو تھا، اس نے مل کے جو ہے نا ایک ایسا کام کیا کہ جس کی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ مستحکم ہوتا رہا، مضبوط ہوتا رہا، ترقی کرتا رہا. اور وہ لوگ بڑے ایماندار تھے. کہ میں یہ بات بڑی آپ سے بہت غصہ کر رہا ہوں، میں قسم کھا کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ بڑے ایماندار لوگ تھے. بالکل. جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں ان کی ایمانداری بقول یعنی خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اگر کوئی کوئی چیز باہر سے آنی ہوتی تھی تو اس کے پیسے وہ خود ادا کیا کرتے تھے. یعنی یہ کہ وہ اسٹیٹ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں تھے. لیکن یہ کہ وہ لوگ ایماندار تھے، اور ایماندار ہونے کے بعد میں آتا ہوں دیور ٹرو مسلم، وہ مومن تھے. اور مومن ہونے کی بنیاد پر انہوں نے محنت کی، کام کیا، اور یہ سوچا کہ اس ملک کو اب جو ہے ترقی دینی ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے 27 رمضان کو پاکستان جو ہے ہمارے وجود میں آیا، اور 27 رمضان آپ کو معلوم ہے کتنی مقدس رات ہوتی ہے. بالکل بالکل، یہ تاج راتوں ہمارا میں سے ایک رات ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور لیکن یہ کہ بعد میں اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے، میں آپ کہتا ہوں بہترین سوال آپ نے کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایسے لوگ جو ہے نا اقتدار میں، سیاست میں آئے کہ جن کے پاس نظریہ نہیں تھا، بلکہ جن کے پاس یہ تھا کہ اقتدار حاصل کرو اور پیسے کماؤ.
اور آپ یقین کریں میں اس موقع پر ایک وزیر کا نام لینا نہیں چاہتا، مناسب نہیں ہے، اس نے کہا کہ کرپشن پاکستان میں ایک نارمل ایٹیٹیوڈ ہے لائف کا، آپ اندازہ لگائیے. اندازہ تو کیجیے. میرے خیال جی آپ نے بھی سنا جی جی ہوگا. بالکل اور سر، بلکہ پرانی کتابوں میں ہم نے تو یہاں تک پڑھا کہ جب پاکستان بننے کے بعد ظاہر اس طرح بتا رہے ہیں ترقی اور سب کچھ تھا، اور ایک نئی مطلب اسٹیٹ بنی اور اتنی جلدی مراحل کر رہی تھی تیزی سے ترقی کے، تو دنیا بھر میں ظاہر رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اڑوس پڑوس کے تمام ممالک. لیکن پھر جو اسمبلیاں ڈیزالو ہونا شروع ہوئیں اور سب کچھ جو سیاست میں اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہوئیں، تو کہا جاتا ہے جی ایک دور ایسا بھی آیا کہ تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، کہ وہ بڑا لطیفہ مشہور ہوا کہ تمام جو ہے پورٹ فولیوز لے لیے گئے تھے، سب گھر چلے گئے، ایک اسمبلی ٹوٹنے کے بعد نئی اسمبلی بنی، تو تعلیم کا پورٹ فولیو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. پھر فون کر کے بلایا گیا، کسی کو تعلیم کا جو ہے نا پورٹ فولیو دیا گیا. تو مطلب یہ دور بھی آیا پھر. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ جس پاکستان میں ایسے لوگ بھی اقتدار میں آئے جہاں وہ قرآن کی آیتیں بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب یہ غلط پڑھتے تھے، اس قسم کے لوگ بھی اقتدار میں آئے بالکل پاکستان میں. یعنی جب یہ میں 60 کے دور کی بات کر رہا ہوں، 60 کے بعد ایسے دور میں لوگ آئے کہ جو ایک انتہائی مفاد پرست لوگ تھے، اپنے مفاد کو سامنے رکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے نا ایک جس جگہ جائیے کہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کے جو رجحانات ہیں وہ منفی ہیں، جو کہ نہیں ہونے چاہیے. وہ پاکستان کے لیے بڑے مثبت رجحانات ہونا چاہیے، مثبت سوچ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہ جو سیاستداں ہیں، انہوں نے جو بھی کارنامے انجام دیے ہیں وہ آپ کے سامنے. میں اس آزادی یوم آزادی کے حوالے سے میں اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں اپنا خود احتساب کرنا چاہیے. خود احتسابی جو ہوتی ہے وہ اس بہت کا قرآن ضروری ہے، بھی بہت جی بہت ضروری ہے سر. جی ہاں، خود احتسابی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے تعلیم کی بات کی، میں کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو افسوس ہوگا کہ پاکستان واحد ملک ہے اس پورے ریجن میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کم بجٹ ہے وہ تعلیم پر ہے، 2%. تو بلکہ اب تو 2% بھی نہیں ہے، 1.2% بجٹ رکھ دیا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی. حالانکہ دنیا بھر میں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کے ملک کی ترقی کا راز کیا ہے تو وہ کہے گا تعلیم اور تعلیم. اور یہی بات تھی کہ قائد اعظم نے تعلیم کی طرف بہت ایمفسائز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ سے کہا کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی تحریک میں آپ ذہنی اور فکری طور پہ شامل ہیں تو آپ تعلیم کو کبھی نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ دس از دا بیس آف دا پروگریس اینڈ دا پراسپیرٹی. بالکل یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. دیکھیے ہم تعلیم کو جو ہے نا بالکل ہم نے بیک برنر پہ ڈال دیا ہے. آج یہی بیک برنر کی وجہ سے یہ ہے کہ جو میرٹ بیسڈ اکنامی ہوتی ہے، میرٹ بیسڈ سوسائٹی ہوتی ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. لوگ گھبرا کے جنہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے لمب سے پڑھا ہے، کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، لاہور کہیں جگہ پڑھا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرٹ بیسڈ سوسائٹی نہیں ہے. تو وہ برین ڈرین ہو رہا ہے، چلے جا رہے ہیں، ملک سے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. اور جب کے پاس سفارش آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی طاقتور طبقہ وہ آپ کو خوش کرنے کو نہیں ہے، تو آپ کو کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو آپ نے تعلیم سے متعلق جو بات کی ہے، دیکھیے تعلیم کے بعد جو ہے نا کوئی چیز جو ہے نا ترقی نہیں کر سکتی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. لی کوان جو تھے ایک زمانے میں وزیر اعظم تھے سنگاپور کے، اور انہوں نے بڑی مطلب یہ کہ جدوجہد کی تھی، ان پہ دہشت گردی کا الزام بھی لگا. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ سنگاپور جو ہے ایک چھوٹا سا ایک ریاست ہے جو میرا خیال ہے 800-900 کلومیٹر پر واقع ہے، اور جو بالکل سمندر سے زمین حاصل کر کے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، کیسے ترقی کی؟ اس نے کہا کہ ہماری ترقی کا صرف 2 راز تھے، پہلی تعلیم، دوسری ایمانداری. اگر ہم نے ان دونوں کو مطلب یہ کہ ملا لیا تو ہم نے کہا ہم نے اس ملک کو اتنی ترقی دی کہ آج دنیا بھر سے انویسٹمنٹ جو ہے سنگاپور میں آتا ہے. ہمارے کیا ہے کہ تعلیم کو مائنس کر دیا ہے، گھوس اسکول بنا رکھے ہیں، اور گھوس اسکول میں جو ٹیچر ہیں بیچارے وہ بھی تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اور محض یہ دستخط کر کے مہینے میں اپنی تنخواہیں لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے لی کوان نے کرپشن کو جو ہے نا مائنس کیا. تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں اجازت سے. آپ جی جی اجازت سے جی جی بالکل ایک زمانے میں آپ کو معلوم ممنون حسین پاکستان کے صدر بھی رہے، بالکل اور ایک بالکل زمانے میں وہ پاکستان کے سندھ کے گورنر بھی تھے. بالکل سر. تو وہ لی کوان یہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ عرصے قیام کیا تھا یہاں پہ 5-6 گھنٹے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ہمارے گورنر ہاؤس تشریف لائیے. تو ان کو باقاعدہ پروٹوکول کے ذریعے گورنر ہاؤس میں لایا گیا. کھانے کے دوران
ممنون حسین مرحوم اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ سنگاپور کی ترقی کا راز کیا ہے، بالکل تو اور کس طریقے سے آپ نے کو بڑا جدید ریاست میں تبدیل کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پاکستانی کی مدد سے ایسا کیا. تو یہ حیران رہ گئے، ان کے ہاتھ سے پاکستانی. چمچہ گر گیا. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ آپ تلاش کیجیے کیپٹن سعید کہاں ہے. کہنے کیپٹن سعید نے آ کے یوں کہا اس کو پورا ڈیولپ کیا سنگاپور کے ایئرپورٹ کو. بالکل بالکل تو ایسا ہی آپ ہے. مجھے بتائیے یہ پاکستانی تھے کہ جن کا اتنا نام تھا اور سر ان کے دبئی پاس کا بڑا کافی. دیکھیں، دبئی کو بنانے میں بڑا کردار ہے پاکستانیوں کو، بڑی محنت ہے بڑی بالکل وہاں پر. بالکل. نہیں اچھا نہیں، لیکن سر اس وقت جو آپ صورتحال ہے، میں چاہوں گا آغا صاحب ایمریٹس ذرا. ایئر لائن کو، جی جی بالکل اس ایمریٹس میں ایئر لائن کو پاکستان میں بنایا، سنگاپور ایئر بالکل. لائن کو پاکستان میں بنایا. پاکستان کی دیکھیے ایئر لائن سر دنیا کی بہترین ایئر لائن میں شمار تھا. جی ہاں، پاکستان کے دیکھیے یہی وجہ ہے کہ ہم یوم آزادی پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم پاکستانیت پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانیت کتنی مضبوط تھی، کتنے لوگ ہنرمند تھے، اور ہنرمند کی بنیاد پر کتنی انہوں نے ترقی کی اور اپنا نام روشن کیا. سر اچھا یہ بتائیے سر، میں چاہوں گا آپ کے تجربے سے فائدہ یہ اٹھایا جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں خاص طور پر جو اس وقت نوجوان، ظاہر ہے ان کو جشن آزادی منانے کا الگ انداز ہے، کوئی ون ویلنگ کر رہے ہیں، کوئی پٹاخے اور اس طرح کے کوئی پھل جھڑیاں اور یہ باجے، اس طرح کی چیزیں جس سے ظاہر لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جلدی خوشی کا موقع ہے چلیں کر لیں. اور دوسری طرف ظاہر ہے اب پورے ایک سال بعد ہم 14 اگست کے دن صرف لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی اس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، اور پورے سال اس پر ہم بات نہ کریں، تو ظاہر ہے ایک دن کی اہمیت اور پورے سال نہ بات کرنے کی، تو ظاہر ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں ایک بار دوبارہ مطلب آپ کے سوال کا جو ہے نا بڑی میں تعریف کر رہا ہوں. دیکھیے یہ تو ہر سال میرا خیال ہے کہ ایک دن دو دن نہیں، بلکہ یہ کہ کبھی بھی موقع ملے تو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک دن مختص ہونا چاہیے، مہینے کا ایک دن، اور بالکل اس ایک دن میں صرف ہم پاکستان کے متعلق بات کریں. اسی طریقے سے اگر ہم نے لوگوں کو ان کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں یہ بتا دیا کہ پاکستان اس طرح ہمارے وجود میں آیا، تو 14 اگست کے جب آج دن آئے گا تو وہ ایک بڑے دھوم دھام طریقے سے فکری انداز سے منایا جائے گا. اس میں بھونپو اور باجی کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ مختلف سیمینار ہوں گے، لوگ مطلب یہ کہ ملی گیت گائیں گے، اور یہ کہ سڑکوں پہ بھی ایک نیا مطلب یہ کہ لوگوں کا جوش جذبہ دیکھنے میں آئے گا. یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. صرف ایک دن مختص نہیں ہونا چاہیے 14 اگست، بلکہ یہ کہ مہینے میں ایک دن کسی وائس چانسلر کو اللہ میاں یہ توفیق دے کہ وہ ایک دن جو ہے مختص کر دیں، یا چند گھنٹے مختص کر دیں فار دی کریشن، فار دی ہسٹری آف پاکستان. تو میں سمجھتا سر ہوں بہت ضروری ہے آغا صاحب، کیونکہ دیکھیے سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، اور یہ جتنے ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے اور جنہوں نے فائدہ پہنچایا ہے ہمارے لوگوں کو، ہمارے ظاہر دو قومی نظریے کو جنہوں نے فروغ بھی دیا، جنہوں نے بتایا کہ جناب یہ چیزیں آپ کریں گے تو ہی مسلمان فائدے میں رہیں گے، ترقی کریں گے. تو ظاہر ہے اب ایک سال بعد آپ صرف 14 اگست کے دن 10 منٹ کا، 20 منٹ کا، 1 گھنٹے کا پروگرام کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن پورے سال ان کے بارے میں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ میرے خیال ہے کہ آپ نے تو میرے کالم کا ایک میرا کالم دے دیا آپ نے، میں انشاءاللہ اس پہ لکھوں گا. دیکھیے صرف ہم یہی لکھیں کہ علامہ اقبال نے کس طریقے سے خطوط لکھے قائد اعظم کو کہ آپ جو ہے نا پاکستان تشریف لائیے اینڈ گائیڈ دی مسلم نیشن آف دی سب کانٹیننٹ. تو آپ وہ بھی حوالہ دیں نا کہ بھائی علامہ اقبال جیسا عظیم شاعر ہے نا، عظیم شاعر، عظیم بالکل. مفکر جو اسلام نے پیدا کیا ہے نا، آپ وہ اس کے خیالات کیا تھے وہ لیٹرس ٹو قائد اعظم میں آپ پڑھ لیجیے، اور اس کو بتائیے کہ دیکھیے یہ وہ اتحاد تھا، اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہمارے یہاں آج کل جو بڑی جنگل کی آگ کی طریقے سے لسانیت آ گئی ہے، وہ ان کو بتائیں کہ اس زمانے میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا. قائد اعظم کو علامہ اقبال نے جو خطوط لکھے ہیں آپ پڑھیں گے، آنکھ میں آنسو آ جائیں گے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے جب تک واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں تو یقین کہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں پیش رفت کریں اور کم از کم کراچی یونیورسٹی میں ایک دن مختص کرائیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. ایک دن مختص کرا کے ہم کہیں کہ بھائی اس میں پاکستان کی ہسٹری، پاکستان کا تصور، قائد اعظم کا تصور کیا تھا، شہید ملت لیاقت علی خان کیا چاہتے تھے، علامہ اقبال نے سن 1930 میں خطبہ الہ آباد میں کیا کہا، اس خطبہ الہ آباد کے کانٹینٹ کیا تھے، علامہ اقبال کی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف دی مسلم تھاٹس کیا تھے. دیکھیے یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں بتائیں گے یقینی طور پر ایک بہرا گونگا معاشرہ کریں گے. ہم پیسے کے، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہم پیسے کے حریص ہو گئے، لالچی ہو گئے. اب ہماری نگاہ میں صرف پیسہ ہے. وی وانٹ منی ہوک اینڈ کروک. یہ طریقہ جو ہے نا یہ پاکستان کو نیچے لے جا رہا ہے، اور کوئی شرم ہی نہیں ہے
یعنی اب ہم اپنے اکنامی کو بہتر بنانے کے لیے جب بھیک مانگتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی شرم بھی نہیں ہے، اور جو بھیک مانگ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان کی تحریک میں کوئی کسی قسم کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. بالکل. تو ہم کیا، تو کس طریقے سے پاکستان کو ہم آگے لے ظاہر ہے جائیں سر، گے؟ میں یہی بات میں کر رہا ہوں آپ سے، بہت اچھی بات کی آپ نے. اور ظاہر ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیز میں ان کو ہمیں بار بار تاریخ پڑھانی چاہیے، بتانا چاہیے وہ تمام واقعات، وہ شواہد، وہ جس قربانیاں. اور ورنہ دیکھیں تاریخ آپ نہیں بتائیں گے، تاریخ تو پھر آپ کو بھی نہیں یاد رکھے گی، تاریخ تو آگے دیکھیے گزر جائے گی. دیکھیے آپ نے کتنی بڑی بات کہی ہے. تاریخ آپ کو بھلا دے گی، ہے نا، اور آپ کا قصہ بھی نہیں ہوگا قصوں میں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہی وہی رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن کو موقع ملتا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کا. اگر ہمارے پاس تاریخ تازہ ہے اور وہ مطلب اس کے اندر ہم فکریں تلاش کر کے مزید آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو دشمن کی اتنی ہمت نہیں ہے، کیونکہ آج بھی پاکستان کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دشمن جو ہے وہ بڑا متحرک و فعال ہے. اور دیکھیے اس کی کس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، کس قسم کی باتیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو ہمیں باخبر ہونا چاہیے اور ہمیں اس سلسلے میں ایک ایسی فکری دیوار کھڑی کرنی چاہیے کہ جو اس قسم کی الغار، جو منفی الغار آ رہی ہیں، اس سے وہ ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے. یہ میرا تصور ہے. تو بالکل. میں سمجھتا اچھا، ہوں یہ کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے خاص طور پر تاریخی طور پر بھی اور موجودہ دور کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں ہمارے پاکستانیوں کے خلاف، خاص طور پر میں مسلم کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کر رہا کہ صرف پاکستان، مسلم ظاہر سے 57-58 کنٹریز آ گئی، لیکن صرف پاکستان کی میں بات کروں سر، اس پروپیگنڈے کا خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل اور آنے والا فیوچر ہے ظاہر ہے ہماری، وہ کس طرح جواب دیں سر؟ کیا ان کے سامنے چیزیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کو سکھائیں ہم؟ کیا ان کو پڑھائیں ہم؟ کیا بتائیں ان کو؟ دیکھیے علی صاحب، یقین مانیں آپ میری بات پہ کہ اتنا مواد موجود ہے کہ ہم بہت آسانی سے جواب دے سکتے ہیں. اب لوگ علامہ ان کی جناب ایک بہت بڑے اسلام کے مفکر تھے ابوالکلام آزاد صاحب، بالکل ان کا بڑا بالکل. تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے جامع مسجد دہلی میں یہ بات کہی. لیکن وہ تو کانگریس کے آدمی تھے اور کچھ شو بوائے تھے جس کو قائد اعظم کہتے تھے. ہی بات ہے شو بوائے آف کانگریس، ہے نا. پھر ابوالکلام آزاد کی اور باتیں نہیں بتاتے. جب گاندھی نے یہ پروپوزل رکھا کہ پاکستان اب تقسیم ہونا ناگزیر ہے، تو یہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لفظ نہیں کہا. میں تو آپ کو تاریخ کا حوالہ دے رہا صحیح کہہ رہے ہیں ہوں. بالکل آپ. یہ لوگ سب خاموش بیٹھے رہے. اور ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں نا، وہ معاف کیجیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، چاہے دائیں سے ہو بائیں سے ہو، ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ابوالکلام آزاد جب اس جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، اور پھر جب گاندھی جی باہر آئے تو انہوں نے یہ جملے کہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسی صورتحال سے میں دو چار ہوں جس میں صرف اکیلا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا جو جملہ ہے، پاکستان کا جو ڈیمانڈ ہے، وہ پوری ہو کرے گی. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی آپ نے پڑھا کبھی یہ جملہ؟ یہ نہیں پڑھا نہیں ہوگا. بتایا جاتا. بالکل صحیح کہہ ہاں رہے ہیں، جی. نہیں بتایا جاتا. ہم تو بلکہ اور صرف انہوں نے جو کہا تھا جی پاکستان نہیں چل سکے گا، ناکام ہو جائے گا، تو وہ باتیں یہ ہم. ابوالکلام آزاد کا یہ جو نا، یہ بہت آج کل بھی آپ دیکھیں، یہ جو معاف کیجیے جو بائیں باتوں کے لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ تشہیر کرتے ہیں، بالکل ہے نا، زیادہ پھیلاتے ہیں. حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور ان کو کون سپورٹ کرتا ہے، کون ان کے مطلب مالی مدد کرتا ہے. درست لیکن کہہ رہے اس ہیں. دیکھیے، لیکن اگر ہم خود مضبوط ہیں، اگر ہم خود ہمارے ذہن کے اندر پاکستان کے قیام کا کوئی ایک بڑا واضح نقشہ موجود ہے، تو اس قسم کی جو مطلب منفی جو سوچ ہے، اس کا باقاعدہ قلع کرنا کیا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے. اور یہ ہے کہ ہم اپنی ترقی کو جاری رکھیں گے. لیکن میں پھر ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس ملک میں ملک چلانے کی ذمہ داری سیاستدانوں پر ہوتی ہے آئین کے تحت. بالکل اگر یہ سیاستدان خود کرپٹ ہے، اگر یہ خود بدماش ہے، تو نیچرلی پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی باہر وہی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے اپنا ایمانداری کا راستہ اختیار کر لیا اور قائد اعظم کے فرمودات اور ان کے خیالات کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لی، اور اس کا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ if you come into politics you have to serve the people، بغیر سیاست عوام کی خدمت کے بغیر بالکل ایک صحرا ہے. جب تک کہ اگر آپ عوام کی خدمت نہیں کریں گے، ان کے مسائل حل نہیں کریں گے، اور اگر عوام کے مسائل حل نہیں کیے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، لوگوں میں حب الوطنی پیدا نہیں ہوگی. حب الوطنی پیدا ہونے کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ کیا عوام مطمئن ہے. آپ مولا علی کا وہ جو خط ہے جو انہوں نے ملک اشتر کو لکھا تھا، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ گورننس کیا ہے. بالکل اور صحیح بالکل صحیح. اس خط کو کوفی عنان اس زمانے میں یونائٹڈ نیشن اقوام کے متحدہ میں سیکرٹری تھا. جنرل، بالکل جی ہاں، انہوں نے ہزاروں کاپیاں اس کی انگریزی میں ترجمہ کرا کے جو ہے نا تقسیم کیا. بتایا کہ
long 1400 years ago there was a wise person named Ali who wrote this concept کہ how to govern a state. آپ اندازہ لگائیے. اور ہم لوگ جو ہے نا ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے بتانے کو دکھانے کو، اور بلکہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس سے دنیا نے فائدہ اٹھا لیا اور ہم خود فائدہ نہیں اٹھا سکے. بہت شکریہ آغا مسعود صاحب، آپ نے بہت خاص طور پر 14 اگست ظاہر ہے آج 14 اگست ہے 1947 کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اس حوالے سے آج ظاہر ہے بلاول بھٹو زیدی صاحب نے بھی پیغام دیا ہے، شہید اللہ میمن صاحب نے بھی پیغام دیا، صدر مملکت عارف علوی صاحب کا پیغام، اور آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کا پیغام، اور خاص طور پر ان سب کی ایک بات بہت تھی جو سب نے کی، وہ یہی ہے کہ منافرت پھیلانے کے بجائے محبتوں کو فروغ دینا ہوگا. محبت کو فروغ دینے کے لیے اسلام واحد راستہ ہے، اور آج بھی ہمارے جو فوجی ہیں، سولینز ہیں، پاکستان کے لیے مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں. ہمیں ان کو بھی ہر موقع پر یاد رکھنا چاہیے.